الحمدللہ یہ اب تیسری ویڈیو کا آغاز ہے۔ پچھلی ویڈیو میں ہم نے پڑھا تھا کہ اسم کی حالت جو ہے وہ یہ بتاتی ہے کہ اسم کام کر رہا ہے یا اس پر کام ہو رہا ہے یا اس پہ اضافی کام ہے، اور ہم نے دیکھا تھا کہ اکثر اسم وہ ہوتے ہیں جن کے آخر میں تنوین ہوتا ہے، دو پیش ہوتا ہے، اور جب یہ حالت نصب میں ہوتے ہیں تو دو زبر، حالت جر میں دو زیر۔ جب اسم کام کر رہا ہوتا ہے تو وہ حالت رفع یا مرفوع کہلاتا ہے، جب اسم پہ کام ہو رہا ہوتا ہے تو وہ حالت نصب میں یا منصوب کہلاتا ہے، اور جب اضافی حالت ہوتی ہے تو اس کو حالت جر یا مجرور کہتے ہیں۔ تو اکثر منصرف اسم ہوتے ہیں اور یہ دو پیش، دو زبر، دو زیر ہوتے ہیں، اور کچھ ان میں ایسے ہوتے ہیں جو ایک پیش کے ساتھ ہوتے ہیں، اور ایک پیش والے غیر منصرف کہلاتے ہیں، اور جب یہ حالت نصب حالت جر میں ہوتے ہیں تو ایک زبر اور ایک زبر ہوتے ہیں، اور تیسرے مبنی کہلاتے ہیں جو رفع نصب جر میں اپنی اسپیلنگ برقرار رکھتے ہیں۔ ہم نے ساتھ ساتھ یہ بھی پڑھا تھا کہ جو منصرف ہوتے ہیں جب ان پہ دو زبر کا اضافہ ہوتا ہے تو یعنی حالت نصب میں جب دو زبر لگتے ہیں تو الف کا اضافہ ہوتا ہے، سوائے ایسے اسم کے جن کے آخر میں گولتا ہو یعنی تائے مربوطہ ہو اور جن کے آخر میں الف حمزہ ہو۔ ان یہ جب دو زبر لگنے کے باوجود ان کے آخر میں الف کا اضافہ نہیں ہوتا۔ تو یہ تو حالت ہو گئی۔ اب ہم نے دوسرا پہلو دیکھا تھا کہ وہ جنس کہلاتا ہے، یعنی ہم نے یہ دیکھنا ہے کہ جس جملے میں جس اسم پر کام ہم بات کر رہے ہیں اس کا جینڈر کیا ہے، یعنی وہ میل ہے یا فیمیل ہے، مذکر ہے یا مؤنث ہے۔ اردو میں تو آسان ہے، ہمیں پتہ ہے کہ کرسی گر گئی یا کرسی گر گیا، یا کتاب پھٹ گئی ہے کتاب پھٹ گیا، تو ہم اس حساب سے اس کے جینڈر کا فیصلہ کر لیتے ہیں۔ مگر عربی کے اندر ہم کیسے پہچانیں گے؟ اس کے لیے آسان یعنی مذکر کیا ہے، مؤنث کیا ہے۔ تو مسئلہ کس میں آتے ہیں؟ جو ایسے اسم جو کہ حقیقتاً جینڈر نہیں رکھتے، جو حقیقتاً جنس نہیں رکھتے۔ جو حقیقی جنس ہوتے ہیں وہ تو حقیقت میں مذکر مؤنث رکھتے ہیں، جیسے عورت اور مرد، والد اور والدہ، تو یہ تو حقیقت میں ہوتے ہیں۔ اسی طرح عربی کے اندر جو ایڈجیکٹیوز ہوتے ہیں، جو صفات ہوتے ہیں، وہ بھی اسم ہوتے ہیں اور یہ مذکر ہوتے ہیں بائی ڈیفالٹ۔ ان کے آخر میں گولتا لگا کے ان کو مؤنث بنا دیا جاتا ہے، جیسے حسن سے حسنتن، اور کبھی ہن سے کبھی حتن وغیرہ۔ مگر ایسے اسم بھی تو ہے نا جو کہ حقیقت میں جنس نہیں رکھتے، جیسے قلم، جیسے کتاب، جیسے باغ، جیسے درخت۔ تو یہ تو اپنے جنس نہیں رکھتے، کیونکہ یہ یا تو قلم مذکر ہوگا کسی زبان میں یا مذکر ہوگا مؤنث ہوگا، یا درخت کسی زبان میں مذکر ہوگا اور یا مؤنث ہوگا۔ اب غیر حقیقی جنس کو ہم کیسے پہچانیں گے کہ جو عربی میں ایسے الفاظ جو کہ غیر حقیقی جنس ہیں، یعنی جو حقیقت میں جنس نہیں رکھتے، وہ ان کی جنس کیا ہے، وہ مذکر ہے یا مؤنث ہے؟ تو اس کے لیے آسان ہم نے یہ کر دیا کہ غیر حقیقی جنس کو میں ہم نے اس کو تین حصوں میں تقسیم کر دیا۔ پہلے وہ جن کے آخر میں ہمیں مؤنث کی کچھ علامات ملتی ہیں، جن کے آخر میں گولتا، جن کے آخر میں زبر، الف اور حمزہ، اور جن کے آخر میں کھڑی زبر ہو یا الف مکسورہ اور الف ممدودہ، ان کے کہلاتے ہیں۔ اگر یہ تین اسم کے آخر میں آ جائیں تو ہمیشہ نہیں، یہ ذہن میں رکھیں کہ ہمیشہ نہیں مگر اکثر و بیشتر یہ مؤنث ہوتے ہیں۔ جیسے جنتن، اب یا تو مذکر ہوگا یا مؤنث ہوگا۔ ہم نے گولتا کے آخر میں دیکھ لیا کہ یہ جنتن مؤنث ہے، صلاتن مؤنث ہے، ہمراؤ آخر میں الف اور حمزہ ہے تو یہ مؤنث ہے۔ اسی طرح خضراؤ الف حمزہ ہے تو یہ مؤنث ہے۔ اسی طرح کبرا کے آگے یا عثما کے آگے کھڑی زبر اور یا ہے تو یہ مؤنث ہے۔ تو یہ علامات کی مدد سے ہم نے پہچانا۔ اور بھی بہت سارے طریقہ کار ہیں، جیسے ہم آگے انشاءاللہ بڑھیں گے تو ہم دیکھیں گے کہ جملے میں اس اسم کے آگے پیچھے کے جو الفاظ ہیں اور فعل ہیں، اسم ہے، وہ اشارہ ہے، ضمائر ہیں، جو اس سے ریلیٹڈ ہوں گے، اسی سے ہمیں پتہ چل جائے گا کہ یہ مذکر ہے یا مؤنث ہے۔ انشاءاللہ جیسے آگے بڑھیں گے یہ مشکل نہیں ہوگا۔ تو اس وقت یہ ٹینشن نہ لیجیے، یہ نہ اس سے پریشان ہو کہ ہم کیسے پہچانیں گے، تو بہت مشکل ہے، بہت آسان ہے، انشاءاللہ ہم اس کو آگے آگے سمجھیں گے۔ ابھی تو صرف ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ مذکر اور مؤنث کے موٹی موٹی باتیں سمجھ رہے ہیں کہ مذکر کیا ہے، مؤنث کیا ہے۔ تو جن کے آخر میں گولتا ہے، الف حمزہ ہے، کھڑی زبر یا ہے، وہ تو مؤنث ہے، یہ اس کو ہم نے مؤنث علامتی کہہ دیا۔ مگر بہت سارے ایسے ہیں کہ جو کہ مؤنث ہیں مگر ان کے آخر میں یہ تین علامات یعنی یہ تین سائنس نہیں ہیں، جیسے اردن، حربن، نارن، سماعن، ریحن، نفسن وغیرہ۔ تو ہم نے اس کو مؤنث سماعی کر دیا، یعنی ایسے مؤنث جو کہ ہمیں سن کے سماعت سے معلوم چلا ہے کہ یہ مؤنث ہے۔ اچھا، جو نا مؤنث علامتی ہیں، جو نا مؤنث سماعی ہے، وہ کیا رہ گئے جناب؟ وہ مذکر سماعی رہ گئے، یعنی ہمیں مذکر کی کوئی علامت بھی نہیں ہے، اور ہمیں اس سے معلوم چل گیا کہ جو نا مؤنث علامتی میں آ رہا ہے، نا مؤنث سماعی میں آ رہا ہے، تو پھر وہ مذکر ہی رہے گا، دو ہی جنس سے مذکر یا مؤنث۔ تو اگر اب پھر ریوائز کریں تو یہ دیکھیں کہ تین باتیں ہیں۔ جنس کو اگر ہم کیٹیگرائز کریں حقیقی غیر حقیقی، تو حقیقی میں وہ الفاظ جو کہ حقیقت میں جنس رکھتے ہیں ان کا تو کوئی مسئلہ نہیں ہے، ان کو تو ہمیں ڈکشنری سے معنی یاد کرنے پڑتے ہیں، جیسے باپ، ماں، بھائی، بہن، اور مرد، عورت وغیرہ۔ اور جن جو کہ غیر حقیقی ہیں تو ان کے لیے یا تو وہ مذکر ہوں گے یا وہ مؤنث ہوں گے۔ تو مؤنث میں یا تو وہ علامات ہوگی، اس کے آخر میں علامت کیا ہے، وہ کیا ہے؟ گولتا ہے، الف زبر حمزہ ہے،
یا الف مکسورہ یعنی کھڑی زبر یا ہے، یا ہمیں ان سائنس تو نظر نہیں آئیں گے مگر اس کے باوجود یہ مؤنث ہوں گے. ہم نے مؤنث سماعی کا، اور جو اس کیٹیگری میں نہیں آ رہا مؤنث کی کیٹیگری میں یا مؤنث کی ان کیٹیگریز میں تو وہ پھر مذکر ہو گیا. اسی طرح ہم نے پڑھا تھا کہ جو عربی میں صفات ہوتی ہیں وہ بھی مذکر ہوتی ہیں، ان کی بھی مؤنث بنانی ہوتی ہیں. جیسے اچھا یا اچھی، تو عربی میں مذکر صفت الگ ہوگا اور مؤنث کی صفت الگ ہوگی. تو اب دیکھیں، اب تک ہم نے جو شروع میں پڑھے تھے ہم نے تین تین بنائے تھے، رفع نصب جر. مگر اب ایسا بھی ہوگا نا کہ جو حقیقی جنس ہے اس کے 6 بنیں گے اور غیر حقیقی اس کے 3 بنیں گے. کیسے؟ کافرون جو ہے وہ حقیقی ہے، مذکر کافر ہے تو مؤنث بھی کافر ہے، تو 3 مذکر کے ہو گئے اور 3 مؤنث کے ہو گئے. مگر حسن یہ بھی صفت ہے، تو 3 مذکر کے ہو گئے 3 مؤنث کے ہو گئے. اس سے ہم نے بھی پڑھا تھا کہ یہ جو مذکر صفت ہوتا ہے اس کے آخر میں گولتا لگا دیں گے تو یہ مؤنث ہو جائے گا. مگر جو مؤنث سماعی ہے یعنی جو کہ غیر حقیقی ہے اس کا تو 3 ہی شکل بنے گی، یعنی رفع نصب جر میں مؤنث سماعی جیسے نفس نفسن، نفسن اور نفسن، یہ 3 بن گئی. تو اگر اب تک جو کچھ ہم نے پڑھا ہے تو حقیقی جنس جو ہے اس کی 6 شکلیں بنیں گی اور غیر حقیقی جنس میں اس کی 3 شکل بنے گی.